السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ والد کی ذمہ داری اولاد کے اوپر سے، لڑکوں کے اوپر سے کب ختم ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو ذمہ داری ہے والد کی اولاد کے اوپر، خاص طور سے لڑکوں کے اوپر، یہ والد کی ذمہ داری نان و نفقے سے متعلق، خرچ اخراجات سے متعلق اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اولاد لڑکے بلوغت کو پہنچ جائیں اور وہ مکلف ہو جائیں شرعی اعتبار سے، اور وہ باشعور ہو جائیں، یعنی ایسی عمر کو پہنچ جائیں جس میں وہ صحیح غلط کا فیصلہ کرنے لگیں اور ان کے ہاتھ پیر مضبوط ہو جائیں اور وہ کمانے کے لائق ہو جائیں، تو ایسے وقت میں والد کی مسئولیت اولاد کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے، جس کو سن الرشد کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر اولاد گناہ کرے تو اس کا گناہ اولاد پر ہی ہوگا، الا یہ کہ والد رہنمائی نہ کرے، والد روکے نہ۔ اب بلوغت کے بعد، باشعور ہونے کے بعد والدین پر جو ذمہ داری رہتی ہے وہ یہ کہ نصیحت کریں، امر بالمعروف کریں، بھلائی کا حکم دیں، ان کا ارشاد کریں، ان کی رہنمائی کریں، ان کی گائیڈنس کریں، اچھے سے ہر برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ یہ سب چیزیں والدین کی جاری رہتی ہیں، خاص طور سے جوانی کی عمر میں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو المہم، بلوغت کی عمر ایسی ہے جس وقت والدین کی ذمہ داری لڑکے پر سے ختم ہو جاتی ہے، اخراجات، خرچ سے متعلق، ضروریات سے متعلق۔ اور اس میں بھی، بلوغت میں بھی 15 سال کی عمر یہ قابل ذکر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں: عرضنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فی القتال وانا ابن 14 سنہ فلم یجزنی۔ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ غزوہ احد کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے کے لیے گیا کہ میں بھی شریک ہوں گا غزوے میں، جبکہ میری عمر 14 سال تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت نہیں دی، اور خندق کے دن میں نے اجازت مانگی اور اس وقت میں 15 سال کا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد ہیں نافع، وہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی، جو تابعی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہی عمر ہے 15 سال جس میں آدمی بالغ ہو جاتا ہے اور مسئول، ذمہ دار ہو جاتا ہے اور مکلف ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو خرچ اخراجات سے متعلق ہے کہ والدین کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری جاری رہتی ہے اولاد کے تعلق سے۔ ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے توفیق مانگنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا، یہ سب چیزیں والدین کی جاری رہتی ہیں۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا: یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، قال سوف استغفر لكم انه هو الغفور الرحیم۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا: اے ابو جان، ہمارے لیے آپ استغفار کیجیے اپنے رب سے، ہم نے بہت خطائیں کی ہیں، اور آپ ہمارے لیے دعا کریے، اللہ سے مغفرت مانگیے۔ تو والد نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے: ہاں، میں ضرور تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا، وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اور والدین کو دعا اس لیے بھی کرنا چاہیے اور رہنمائی اس لیے بھی کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے ان کی اصلاح کی، کیونکہ یہ والدین کے آخرت کا ذخیرہ ہوتی ہے اولاد۔ اگر اولاد نیک رہے گی تو والدین دنیا سے جائیں گے تو ان کی نیکیوں کا صلہ، ثواب، اجر والدین کو ملتا رہے گا۔ اس لیے بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، نصیحت کے ذریعے، دعا کے ذریعے۔ اور
یہ کہ نصیحت میں نرم لہجہ اپنائیں، کیونکہ نرمی سے بات بنتی ہے، سختی سے بات بگڑتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رفق لا یکون فی شیء الا زانہ، کہ کسی چیز میں نرمی ہوتی ہے تو وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، اور جس چیز میں نرمی نہیں ہوتی ہے تو وہ چیز بگڑ جاتی ہے، یعنی کہ اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے، اولاد کی تربیت، ان کی اصلاح، جو اللہ نے ہر والد پر ڈالی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ خبردار تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ، ایک حاکم اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، ایک امیر، اور اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہم، اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے اہل بیت، اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ نے والدین پر ذمہ داری ڈالی ہے بڑی، خاص طور سے والد پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعی اللہ رعیۃ، جو کوئی بندہ جس کو اللہ تعالیٰ کسی لوگوں کا ذمہ دار بنائے اور وہ اس حالت میں مرے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری طور پر ادا نہیں کرتا تھا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں، پیارے نبی نے فرمایا الا لم یجد رائحۃ الجنہ، کہ ایسا شخص جو اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے اچھے سے، وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اسی کے ساتھ فضیلت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے تو یہ اولاد اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنیں گی، اس کے مرنے کے بعد بھی اولاد کی نیکیوں کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹیاں دیں، بیٹیاں، اور وہ بیٹیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ اور پردہ بن جائیں گی۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من عال جاریتین حتی تبلغا، کہ جو 2 بچیوں کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں، جاء یوم القیامت انا وہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور وہ قیامت کے دن ایسے آئیں گے، وہ شخص، میں اور وہ شخص، جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں آپس میں۔ سبحان اللہ، یہ فضیلت بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے والدین پر، خاص طور سے والد پر، کہ وہ فکر کرے۔ ماؤں کی بھی اتنی ذمہ داری ہے تربیت کی، کیونکہ جتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں ان کی تربیت میں ماؤں کا بہت بڑا کردار تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہیں۔ اولاد کی تربیت میں بہت حکمت کی ضرورت ہے۔ ادب الدنیا والدین میں ماوردی نے یہ بات کہی ہے کہ بہت سے حکمہ حکیم حضرات کہتے ہیں ابن کا ریحانہ کا سبعن، کہ 7 سال تک تمہاری اولاد تمہاری زندگی کی خوشبو ہوتی ہے، وہ خادم کا سبعن، اور مزید 7 سال تک وہ تمہارے خادم ہوتے ہیں، وہ وزیر کا سبعن، اور پھر مزید 7 سال تک وہ تمہارے وزیر ہوتے ہیں، ثم هو صدیق او عدو، پھر اس کے بعد یا تو وہ تمہارے دوست رہتے ہیں یا تو پھر تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب آدمی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ، کیونکہ آدمی کا سب سے بڑا سرمایہ دنیا میں اس کی اولاد ہے، اس کی دولت، ایمان کے بعد، اس کی صحت کے بعد اس کی اولاد اس کا سب سے بڑا دولت ہے اور سرمایہ ہے، تو اس کو ضائع ہونے نہ دے، اس کی حفاظت کرے اور دعائیں کرے اپنی اولاد کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعوت المظلوم، ایک مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، ایک مسافر کی دعا، ودعوت الوالد لولدہ، اور ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں۔ سبحان اللہ۔ اب جب اولاد بالغ ہو جائے
تو ایسی صورت میں والد پر ضروری ہے کہ وہ اس کی شادی کر دیں۔ اگر والد کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولاد فتنے میں جا سکتی ہے، گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں والد اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنے بیٹے کی شادی کرے، اس کا مہر دے کر کے۔ اور اگر بچہ محتاج ہے مالی اعتبار سے اور والد کے پاس مال ہے، تو اس مال کا سب سے پہلا مستحق اس کے ماں باپ کے بعد اس کی اولاد ہے۔ اگر وہ محتاج ہے اور والد مالدار ہے اور وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس کے پاس خرچ نہیں ہے مہر دینے کا، تو والد دے اور شادی کرائے۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ والد کے صدقہ و خیرات کا، نیکی کے کاموں میں جو خرچ کرتا ہے، اس کا سب سے پہلا مستحق اس کے رشتہ دار ہے، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے اس کے ماں باپ اور پھر اس کی اولاد ہے۔ تو اپنے بچے کی دین دنیا کی حفاظت کے لیے والد خرچ کرے، یہ اس پر ضروری ہے، اس کو برے ماحول سے بچانے کے لیے۔ ہاں، ایک بات یہ بھی ہے کہ والد خرچ کرنے میں اولاد کے درمیان میں انصاف کرے۔ ایک بچے کو ڈاکٹر بنا دیا اور دوسرے کو نہیں پڑھایا، ایک بچے پر خوب خرچ کیا، دوسرے پر نہیں خرچ کیا۔ قدرت ہوتے ہوئے آدمی اگر ایسا کرے تو وہ گنہگار ہوگا اللہ کے یہاں، کیونکہ اولاد میں انصاف کا حکم ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اولاد کی جو کمائی ہے، اس کا آخر میں اولاد کو ہی انسان کی جو کمائی ہوتی ہے، اس کا آخر میں فائدہ انسان کو ہی پہنچتا ہے، بلکہ انسان محنت اولاد کے لیے ہی کرتا ہے زیادہ تر، اور اپنی آخرت کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، نہیں ایسا مت کرو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی، آدھا مال میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا مت کرو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 30% کر دیتا ہوں، ثلث مال کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے یہ کر دو لیکن یہ بھی زیادہ ہے، تم اپنے اولاد کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا چھوڑ کر کے جاؤ۔ تو خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے حق میں سب سے زیادہ خیر خواہ رہے، اور وہ ذمہ دار ہے جب تک کہ اولاد بلوغت کو نہیں پہنچ جاتی اس کے نان و نفقے کا، اور اولاد بوڑھی ہونے تک ماں باپ ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے، یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ان کو جو ہے ادب سکھاتے رہیں گے، ان کو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، ان کو برائی سے روکتے رہیں گے، ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں گے۔ بلکہ بہت سے سلف نے اس میں مبالغہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر اولاد بڑی عمر کو بھی پہنچ جائے تب بھی ان کے ساتھ سختی کی جا سکتی ہے، ادب سکھانے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، اگر یہ چیز فائدہ مند ہو تو۔ اور جہاں تک خرچ کی بات ہے تو خرچ کی ذمہ داری، اخراجات کی ذمہ داری والد پر 15 سال تک ہے، جب کہ وہ بالغ ہو جائے اور باشعور ہو جائے اور کمانے کے لائق ہو جائے۔ ہاں، اگر لڑکا محنت کرتا ہے اور اس کی ضروریات پورے نہیں ہوتے اور والد غنی ہے، تو ایسی صورت میں والد اپنی اولاد پر خرچ کرے، اس کا اجر اس کو ملے گا، بلکہ اولاد اس کے مال کی سب سے پہلی مستحق ہوگی۔ اور بعض چیزوں میں والد کو اولاد پر خرچ کرنا فرض ہوگا اگر والد کے پاس مال ہے، جیسا کہ نکاح کرانا، اگر وہ ضرورت مند ہے نکاح کا، اور اس کی بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنا۔ یہ مختصر باتیں ہیں والد اور والدین کی ذمہ داری سے متعلق اولاد کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں ایک اچھا باپ بنائے، اور اپنی تمام ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اولادوں کو سب کی نیک صالح بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو حقوق ہم پر ہیں اللہ اس کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح اولاد پر بھی والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، جس کے لیے ایک الگ گفتگو کی ضرورت ہے۔ بہرحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کی توفیق دے۔ حیاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔